بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ میں ہوں سلیم محبوب، اور آج جو کہ 16 ستمبر 2014 کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا آرمی پبلک اسکول کی جانب سے، پہلے تو ہم ان اسکول والوں کی اور ان شہداء کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور بھرپور ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ ہر مشکلات حالات میں ہمارے علماء نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لوگ ان کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، اور چونکہ جس عالم نے اس بیان کے اوپر ایکشن لیا تھا وہ ہے ترجمان پی ڈی ایم حضرت مولانا حافظ حمد اللہ صاحب، جو برجوش کے ساتھ بیان کیا تھا ان نے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ علماء کی قدر کی جائے پاکستان میں، اور جو حالات ہمارے یعنی جس طرح بھی معاشرتی حالات کیوں نہ ہو، سارے کس وجہ سے پیش آ رہے ہیں کہ ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں علماء کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے یہ مشکلات پیش آئے ہیں۔ لہٰذا 14 دسمبر یعنی 2014 16 دسمبر کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، تو فوراً ہی دوسرے دن بعد حافظ حمد اللہ صاحب نے اسمبلی کے دوران سب کے سامنے یہ بیان واضح کیا تھا کہ یعنی ایک سوزکی آتی ہے، اس کے اندر دہشت گرد ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، تو وہ اسکول کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کو یعنی بے رحمی سے ان کو مار دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں ہمارے بچوں کو، جو اسکول جاتے تھے اور واپس اپنی امی کے ساتھ یعنی روزانہ جاتے آتے۔ اور اسکول کہاں واقع ہے؟ اسکول یعنی کینٹ کے پیچھے یا تانے کے سائڈ کے اندر واقع ہے۔ تو ہم اس واقعے کی بھرپور یعنی مذمت کرتے ہیں کہ ہمارے شہداء کو یاد کیا جائے، اور میں آپ حضرات سے حافظ حمد اللہ صاحب کی جو بیان ہے میں آپ لوگوں کو ذرا سنا لوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور آپ کا بھائی آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہر 24 گھنٹے حاضر ہوگا۔ والسلام۔ عام مدرسے پر اور لپڑ ڈالا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے جناب چیئرمین، سانحہ آرمی پبلک اسکول جب ہو رہا تھا 28 اگست کو چودھری نثار صاحب کی بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 28 دسمبر کو ایک لیٹر بھجوایا خیبر پختونخوا کی حکومت کو کہ آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہو سکتا ہے، باقاعدہ اس لیٹر میں منشن ہے۔ اسی دسمبر میں اس سے 3-4 مہینے بعد آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوتا ہے۔ اب آرمی پبلک اسکول غفور حیدری صاحب کے گھر کے پیچھے وہاں کلاٹ میں ہے، کیا آرمی پبلک اسکول اواران میں ہے؟ کیا آرمی پبلک اسکول قلعہ سیف اللہ کے ساتھ قمر الدین جو بارڈر ہے افغانستان کے وہاں ہے؟ کیا آرمی پبلک اسکول چمن پاک افغان بارڈر پر ہے؟ کیا آرمی پبلک اسکول تورخم بارڈر پر ہے جلال آباد میں؟ آرمی پبلک اسکول تو چھوڑی کی چھر دیواری میں ہے۔ تو پھر یہ دہشت گرد کیسے پہنچے جناب والا؟ یہ کیسے پہنچے؟ اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا، کسی نے بھی جواب نہیں دیا اس کا کہ یہ دہشت گرد کیسے پہنچے۔ ایک مہران سوزکی میں آسمان سے نہیں ٹپکا، زمین سے نہیں نکلا، اسی راستے کو اپنایا جس راستے سے ماں جاتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے، چیک پوسٹوں سے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو؟ ہر صبح وہ کہتی ہے کہ میں تو آرمی پبلک اسکول بچہ لے جانے والا۔ تو ایک مہران سوزکی جس میں دہشت گرد بڑے بڑے بال اور پگڑی جو تصاویر دکھائی جا رہے، اس کے پاس بڑے بڑے ویپن، یہ کیسے وہاں گئے؟ دہشت گردوں کی سہولت کاروں کو تو سزا مل گئی، لیکن جس نے غفلت برتی، خواہ وہ ایگزیکٹو ہے، خواہ وہ سیکورٹی ادارے ہیں، خواہ انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا؟ اس کا کوئی سزا اور جزا نہیں ہے۔ کیا چوکیدار سے نہیں پوچھا جائے گا کہ چور کہاں سے ہے، آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟